اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شب برات بہت بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے اور چنی ہوئی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے بری ہوئی رات ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں آپ سرکار نے کیسے فضیلت بیان کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کی۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ تو غنیۃ الطالبین میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات کا شب برات نام اس سبب سے ہوا کہ اس رات میں دو ناراضگیاں ہیں۔ ایک تو بدبختوں کو رحمان سے بیزاری ہے اور دوسرا رحمان جل وعلا کو گمراہی سے بیزاری ہے۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو حق تعالی اپنی مخلوق کے احوال پر خصوصی طور پر توجہ فرماتا ہے، مسلمانوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور کینہ رکھنے والے آدمیوں کو اسی کینہ کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وقت تک اللہ اہل کینہ سے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی عادت چھوڑ نہیں دیتے، اور کہا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کے واسطے 2 راتیں عید کی طرح کی ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے واسطے زمین میں 2 دن عید کے ہیں۔ فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں واقع ہوتی ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس واسطے مقرر ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں دن میں واقع ہوتی ہیں کیونکہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اس میں حکمت خداوندی یہ ہے کہ شب برات کو تو ظاہر کر دیا گیا ہے اور شب قدر کو پوشیدہ کیا، اس واسطے کہ شب قدر رحمت و برکت اور دوزخ سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا ڈالا تاکہ سب لوگ اس رات پر تکیہ نہ کر لیں۔ شب برات کو اس واسطے ظاہر کیا کہ وہ رات حکم کی رات ہے اور وہ قہر و رضا کی رات ہے، اور وہ قبول و رد، نزدیکی و دوری، سعادت اور شقاوت اور کرامت و پرہیزگاری کی رات ہے۔ ایک تو اس رات میں نیک بخت کیا جاتا ہے اور دوسرا مردود کیا جاتا ہے، ایک کو جزا دی جاتی ہے اور دوسرے کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ایک بزرگی دیا جاتا ہے دوسرا محروم کر دیا جاتا ہے، ایک تو مزدوری دیا جاتا ہے اور دوسرا دور پھینکا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کا کفن تیار ہے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں کھودی ہوئی موجود ہیں اور وہ خوشی اور خرمی میں مشغول اور مغرور ہیں۔ بہت سے منہ ہنسنے والے جو ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں، اور بہت سے ایسے محال تیاری کے قریب ہیں جن کے صاحب فنا ہونے کے قریب ہیں، ان کو اپنے مکان میں رہنا میسر نہیں آئے گا، اس سے پہلے پہلے وہ مر جائیں گے۔ اور بہت سے بندے ثواب کے امیدوار ہیں اور جن کے واسطے عذاب ظاہر ہونے والا ہے، اور بہت سے بندے بشارت کی امید رکھتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچنے والا ہے، اور بہت سے بہشت کے امیدوار ایسے ہیں جن کو دوزخ نصیب ہونی ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو وصل کی امید رکھتے ہیں اور ان کے نصیب میں جدائی ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہیں کہ بخشش کی امید رکھتے ہیں اور ان پر بلا نازل ہوتی ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو بادشاہت پانے کی امید رکھتے ہیں اور ان کو ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے گھر سے شعبان المعظم کے درمیان کے دن نکلتے اور آپ کا منہ ایسا معلوم ہوتا گویا کہ قبر سے مردہ نکل آیا ہے، رو رو کر عاجزی و انکساری کرتے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا سبب ہے
امام المسلمین کی حالت ایسی ہے، تو جواب دیا میں اپنے گناہوں پر یقین رکھتا ہوں اور ان کے مواخذہ سے خوف زدہ ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ نہیں جانتا ہوں کہ میرے اعمال قبول کیے جائیں گے یا برباد کر دیے جائیں گے۔